بارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام گرامی مرتبت اساتذہ کرام اور معزز و مکرم علماء کرام، 3 روزہ علمی و تحقیقی ورکشاپ کی نشست میں آج یہ تیسرا روز ہے، اور آج کے اس تیسرے روز میں چند باتیں اخلاقیات تحقیق اور ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے طریقہ کار کے حوالے سے آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس وقت ملک پاکستان میں جس چیز کی اہم ضرورت ہے وہ ریسرچ کو اس کی میتھڈولوجی اور اس کے طریقہ کار کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے روز بے شمار تحقیقات منصر شہود پہ آ رہی ہیں، لیکن کامیاب محقق وہی کہلاتا ہے کہ جس کی تحقیق مسلمہ اصولوں کے مطابق وقت کی ضروریات کو پوری کرنے والی ہو، اور یہ اصول اسی لیے قائم کیے گئے ہیں۔ ہم اکثر سوچ سکتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ریسرچ لکھنے کا کام ہے، اس میں یہ کیسے کہ حوالہ اس طرح سے دیا جائے، کتاب کا صفحہ نمبر یوں لکھا جائے، اس مقام پہ نہ لکھا جائے، اس جگہ پہ دیا جائے، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اکثر یہ ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہماری یہ تحقیق صرف ہماری ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ادارے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ہمارے ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ اس وقت جتنی پاکستان کی جامعات میں تحقیقات ہو رہی ہیں، جو تحقیقات باقاعدہ طور پر ریسرچ کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا میں نہ صرف دیکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، بلکہ ان سے فائدہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بیسک وجہ ہے۔ اور اس بات کی وضاحت میں بالکل آخر میں جب ریسرچ آرٹیکل لکھنے کا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھوں گا، اس بات کی وضاحت اس موقع پہ کرتا چلوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں اس حوالے سے اگر کوئی اشکال ہو بھی تو وہ بالکل ختم ہو جائے، اور تاکہ ہم ریسرچ کریں تو جو اس وقت دور حاضر کا ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کے مطابق ریسرچ کریں اور ان اصولوں کے مطابق ریسرچ کریں۔ یہ جو 3 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ بھی اسی مقصد کے تحت کیا گیا ہے کہ آپ اس ورکشاپ میں ان اصولوں کو سیکھ سکیں کہ جو اصول اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں، اور جن اصولوں کے تحت آپ کی ریسرچ دوسرے لوگوں تک پہنچے گی، اور دوسرے لوگ آپ کی ریسرچ کو قبولیت یا آپ کے ریسرچ کو قبول عام فراہم کریں گے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جو بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اخلاقیات تحقیق اور ریسرچ آرٹیکل لکھنے کا طریقہ کار۔ یاد رکھیں، اخلاقیات کا موضوع یہ ایسا وسیع موضوع ہے کہ جو ہر ایک مذہب میں، ہر ایک جگہ پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اخلاقیات کی ضرورت اہم ہے، اور اس وجہ سے ہمیں اخلاقیات کے بارے میں سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم ریسرچ کی بات کریں بنیادی طور پر تو آپ بے شمار چیزیں جان بھی چکے ہوں گے۔ ریسرچ بیسیکلی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ری اور سرچ۔ سرچ مطلب تلاش کرنا، اور ری مطلب دوبارہ، یعنی دوبارہ سے کسی چیز کو تلاش کرنا، یہ ریسرچ کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی تعریف جاننا چاہیں تو اس کی تعریف جو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حق، حقیقت اور سچائی کی تلاش میں منضبط جستجو کا نام تحقیق یا ریسرچ ہے۔ حقیقت کی تلاش ہو، سچائی کی تلاش ہو یا حق کی تلاش ہو، اس کی تلاش میں جو ایک منضبط جستجو کی جاتی ہے، جو اصول و قواعد کی روشنی میں جستجو کی جاتی ہے، اس کو ریسرچ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر ریسرچ کی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس سیشن کے عنوانات کون کون سے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلائیڈز اور اس میں لکھی ہوئی تحریر واضح طور پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے مزید کلیئر کیا جا سکتا ہے۔
یہ چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اور اسے سلائیڈز کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کیونکہ اکثر اصطلاحات یا ٹرمز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے سننے میں سمجھ نہیں آتی، وہ لکھی ہوئی ہمارے سامنے ہوں تو ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اخلاقیات تحقیق کے حوالے سے، یہ تقریباً ریسرچ کے اصولوں پر 32 یا 35 کتابیں جو اس وقت رائج ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے ان 5 عنوانات کے تحت آج کی اس گفتگو میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بیسیکلی بنیادی طور پر اسے لیکچر تو نہیں کہا جا سکتا، اسے ڈسکشن کہا جا سکتا ہے، اور ڈسکشن جانبین سے ہوتی ہے۔ ڈسکشن میں دونوں اطراف ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آپ علماء ہیں، زیادہ واقف اور آگاہ ہیں کہ گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ گفتگو کو غور کے ساتھ سنا جائے اور توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور چونکہ یہ ڈسکشن ہے اس لیے اس میں جتنا میں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں اتنا آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی جانب سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اسے آپ نوٹ کرتے رہیں۔ سیشن کے آخر میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات کے جتنا ممکن ہو سکا اس کے مطابق جواب بھی دیے جائیں گے۔ تو ہمارے سیشن کے جو عنوانات ہیں اس میں سب سے پہلا عنوان ہے اخلاقیات تحقیق میں تحقیقی متن یا مواد سے متعلق ضوابط اخلاق، کہ جو تحقیقی متن ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اس لکھنے والے متن سے متعلق اخلاق کے کون کون سے ضابطے ہیں جو آج کی ریسرچ میں قائم کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہے اخذ مواد سے متعلق ضوابط اخلاق، کہ مواد کو جن جن ذرائع سے اخذ کرنا ہے، جہاں جہاں سے مواد کو لکھنا ہے، اس کے لیے ضوابط اخلاق کون کون سے ہیں۔ تیسرا جو عنوان جس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے اشاعت مقالہ کے ضوابط اخلاق، کہ آپ نے آرٹیکل لکھ لیا، تھیسز مکمل کر لیا، اب آپ اسے اشاعت کروانا چاہ رہے ہیں، آپ اسے پبلک کرنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو تھیسز ہے، آرٹیکل ہے، یہ پبلک نہیں ہوتا جب تک کہ کسی یونیورسٹی کی ملکیت میں ہے، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے۔ جب آپ اسے اشاعت کے مراحل تک لے جاتے ہیں پھر یہ پبلک ہو جاتا ہے، اور اس اشاعت کے مرحلے میں جانے کے لیے بھی کچھ ضابط اخلاق ہیں جو آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سیکنڈ لاسٹ ہمارا سیشن کا عنوان ہے اخذ موضوعات میں دیانت، کہ جب ہم موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، سلیکشن آف دی ٹاپک، اس میں بھی دیانت، اور وہ دیانت کس کس زاویے سے ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور پانچواں اور آخری جو ہمارے سیشن کا آج کا عنوان ہے اخلاقیات تحقیق کا، وہ ہے متفرق اخلاقیات تحقیق، جس میں مختلف چند ایک باتیں ہوں گی جو عموماً ہر ایک جگہ پہ پائی جاتی ہیں اور وہ اخلاقیات کے دائرے میں آتی ہیں۔ ایک نظر ذرا ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے سیشن کے۔ سب سے پہلا جو ہمارا عنوان ہے تحقیقی متن یا مواد سے متعلق ضابطہ اخلاق۔ جب ہم تحقیقی متن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک لائن میں نے اسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید اس لیکچر میں آپ کو سمجھانے کے لیے، اس لیکچر کو زیادہ مفید بنانے کے لیے مختلف جگہوں سے، مختلف سورسز سے میں نے مثالیں بھی پیش کی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو تحقیقی متن یا مواد سے متعلق جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر تو آپ جو متن نقل کر رہے ہیں وہ اقتباس ہو، اگر تو متن اقتباس ہو تو اسے درست انداز میں نقل کیا جائے۔ یاد رکھیں جو چیز آپ نقل کرتے ہیں تھیسز میں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نقل حرفی، یعنی آپ حرفوں کو نقل کرتے ہیں، جیسے حروف وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، آپ من و ان انہی حروف کو لکھ رہے ہیں، یہ ہے نقل حرفی۔ اور دوسرا ہوتا ہے نقل معنوی، کہ آپ حروف کو نقل نہیں کر رہے بلکہ معنی کو لے رہے ہیں اور معنی اخذ کر رہے ہیں۔ اگر آپ حرف کو نقل کر رہے ہیں، نقل حرفی کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اقتباس کو من و ان ذکر کریں گے، اس کے الفاظ میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ میں دوبارہ سے اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں
کہ اگر تو آپ کوئی چیز نقل کر رہے ہیں اور جسے نقل کیا جا رہا ہے وہ اقتباس کی صورت میں ہے، نقل حرفی ہے، تو آپ اسے منوان حرف بحرف اسے نقل کریں گے، اس میں اپنی جانب سے کسی قسم کا اضافہ نہیں کریں گے، نہ ہی اس کی ریسرچ میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے اور نہ ہی یہ اخلاقیات تحقیق کے دائرے میں آتا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ نقل کر رہے ہیں نقل معنوی، کہ آپ اقتباس نہیں لے رہے بلکہ معنی کو نقل کر رہے ہیں، یا آپ استدلالی اخذ کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی چیز سے کوئی دلیل بنا لی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ معنی کو مسلط نہ کیا جائے بلکہ حقیقت میں وہ معنی اس اقتباس سے یا اس جملے سے اخذ بھی ہو رہا ہو۔ معنی کو مسلط کرنے کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے، یہ ایک تھیسس ہے جس کے اندر سے یہ ٹاپک لیا گیا، یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ اور حضرت شیخ کا اجتہاد۔ اب یہاں پہ اگر آپ پہلی 2 لائنوں کو دیکھیں، بلکہ 2 لائنوں کے بعد یہ جو تیسری لائن جو دوسرا مصرع سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ اگر اسے دیکھیں، جو دوسرا پیرا ہے، لکھا ہوا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، فقہائے احناف اور مالکیہ غائبانہ نماز جنازہ سے منع کرتے ہیں، اور اس کے بعد نمبر 2 ہے، جبکہ شوافی اور حنابلہ غائبانہ نماز جنازہ کے جواز کے قائل ہیں، اور اس کے بعد نمبر 3 یعنی ریفرنس ہے۔ اب ذرا 1 منٹ رک کر دیکھیے، غور کیجئے کہ یہاں پہ احناف کی یا مالکی مذہب کی کوئی دلیل نقل نہیں کی گئی، کوئی اقتباس نہیں لکھا گیا۔ حنابلہ کے مذہب کا کہ وہ جواز کے قائل ہیں، کوئی لمبا چوڑا اقتباس نہیں دیا گیا، کوئی قول نقل نہیں کیا گیا۔ اسے کہیں گے نقل معنوی، کہ یہاں پہ حرف کو نقل نہیں کیا گیا بلکہ ان کی تحقیقات سے ایک معنی کو نقل کر دیا گیا۔ یہ نقل معنوی کی مثال ہے۔ اب نقل معنوی اگر کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ نقل معنوی اس میں معنی مسلط نہ کیا جا رہا ہو کہ آپ اپنی مرضی کا معنی لے رہے ہیں، بلکہ آپ اس فکر کے مطابق اس معنی کو وہاں پہ ذکر کریں گے اور اس کو اپنی مرضی سے مسلط نہیں کریں گے، دلائل کے ساتھ آپ اس کے معنی کو لکھیں گے، جیسا کہ یہاں پہ ان دونوں باتوں کے دلائل امہات الکتب سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ پہلا ٹاپک تھا، جو پہلا ہمارا تحقیقی متن سے متعلق ضوابط اخلاق تھے، اس میں ہم نے 2 چیزیں بیان کی۔ میں اسے دہرائی کرتا چلوں کہ پہلی چیز تھی کہ اگر متن نقل کیا جائے تو اس کو اقتباس کی صورت میں منوان، بغیر کسی حق و اضافہ کے، بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے، بغیر کسی اضافہ کے اسے منوان نقل کیا جائے گا۔ اقتباس ہو تو اسے ویسے ہی نقل کیا جائے گا، اور اگر نقل معنوی ہو جیسے کہ پچھلی مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو اس میں کوشش اس بات کی ہوگی کہ معنی کو مسلط نہ کیا جائے بلکہ وہ معنی اس رائٹر کی، اس مصنف کی تحقیق سے اخذ بھی ہو رہا ہو۔ یہ ہمارے پہلے عنوان کے تحت جو 2 اصول قائم کیے گئے، یہ اس کے حوالے سے چند مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے جو معنی لیا ہے، جیسے میں نے بیان کر دیا کہ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، وہ منع کرتے ہیں، یہ معنی لیا ہے، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ معنی اخذ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہوگا سیاق کلام، جس کتاب سے آپ نے پڑھا اس کتاب کا، اس کلام کا سیاق دلالت کرے گا کہ کیا اس سیاق کلام سے یہ معنی جو آپ مراد لے رہے ہیں یہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اگر تو آپ نے سیاق کلام کو چھوڑ دیا اور سیاق کلام کو چھوڑ کر معنی مراد لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ریسرچ میں اخلاقیات کے دائرے کو ترک کر دیا ہے۔ ریسرچ میں، تحقیق میں اخلاقیات کا دائرہ یہ ہے کہ معنی اخذ کرتے ہوئے آپ سیاق کلام کو ضرور دیکھیں کہ کلام کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، کلام آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی مثال اکثر دی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ یہاں پہ اگر بعد والے جملے کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف اسی جملے سے معنی اخذ کر لیا جائے گا تو وہ اخلاقیات تحقیق کے خلاف ہوگا، کیونکہ سیاق و سباق کلام سے ہم نے اس کی جانب توجہ ہی نہیں کی، اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ تو معنی اخذ کرتے ہوئے ضروری ہے کہ سیاق کلام کو دیکھا جائے۔ دوسری چیز معنی اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ جس مصنف کا آپ معنی لے رہے ہیں، جس مصنف کی بات کو دلیل بنا رہے ہیں، ضروری ہے کہ اس مصنف کا اس علم میں دلیل بننے کا رتبہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ مقالہ لکھ رہے ہیں علم الفقہ کا، اصول فقہ کا مقالہ لکھ رہے ہیں، اور آپ قول نقل کر دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، امام بخاری کا کوئی قول ذکر کر کے آپ دلیل بنا لیتے ہیں، استدلال کر لیتے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقہ میں مسلمہ مقام ہے یا نہیں ہے، کیا وہ فقہ میں معروف ہیں یا حدیث میں معروف ہیں؟ یا ظاہری بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث میں معروف ہیں، لہٰذا علم الفقہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذاتی قول کو دلیل بنا کے پیش کرنا غلط ہوگا، اخلاقیات تحقیق کے خلاف ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ استدلال اس وقت درست ہوتا ہے جب مصنف اس علم میں کوئی مرتبے، اس علم میں اس کا کوئی نہ کوئی رتبہ ہو، کوئی نہ کوئی مقام ہو۔ اور اس کی ایک بہت اہم مثال جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، اکثر لوگ دلیل بناتے ہیں کہ امام بخاری نے فلاں باب کا نام فلاں اپنی بخاری شریف میں باب کا نام یہ رکھ دیا، تو امام بخاری کا منتخب کیا ہوا باب کا نام فقہ کے کسی چیپٹر میں دلیل ریسرچ کے اصولوں کے مطابق نہیں بن سکتا، کیونکہ امام بخاری فقہی امام نہیں ہیں، وہ حدیث کے امام ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ کسی مصنف کی تحریر سے معنی اخذ کر رہے ہوں، اس میں ضروری ہے کہ معنی اخذ کرتے ہوئے سیاق کلام کو بھی دیکھا جائے۔ سیاق کلام دیکھ لیا، اب آپ وہ معنی مراد لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ اس علم میں مصنف کے رتبے کا بھی جائزہ لے لیں کہ کیا یہ مصنف علم الفقہ کا ہے، علم الحدیث کا ہے، علم التفسیر کا ہے، اور کیا یہ اس میں دلیل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ تو اگر تو وہ اس علم میں اس رتبے والا ہوگا تو پھر اس کے کلام سے وہ معنی لیا جا سکتا ہے، ادروائز کسی ایسے مصنف کے کلام سے اگر آپ کوئی معنی مراد لیں گے تو وہ معنی مراد لینا درست نہیں ہوگا، ریسرچ کے اصولوں کے خلاف متصور ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کی گفتگو کا پہلا عنوان۔ 5 عناوین میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جو اخلاقیات تحقیق کے دائرے میں آتے ہیں۔ پہلا عنوان ہمارا مکمل ہوا، جس میں تھا کہ اگر ہم اقتباس کو نقل کرتے ہیں تو اسے حرف بحرف نقل کیا جائے گا، اور دوسرا تھا کہ اگر ہم معنی اخذ کرتے ہیں یا استدلال کرتے ہیں، دلیل بناتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاق کلام بھی تقاضا کر رہا ہو اور مصنف کا اس علم میں رتبہ بھی ہو، وہ بطور دلیل اس علم میں مانا جاتا ہو۔ اب چلتے ہیں دوسرے عنوان کی جانب۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے اخذ مواد سے متعلق ضوابط اخلاق۔ اب آپ نے مواد کو اخذ کرنا ہے، کون سی چیز لکھیں کون سی نہ لکھیں، اس حوالے سے چند ضابطے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو عموماً ہمارے ہاں ان کی بہت ضرورت ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عموماً ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے طویل نقل، جو ضرورت موضوع سے زیادہ ہو، موضوع سے ہٹ کر ہو، کتاب یا مقالہ کی صرف ضخامت بڑھانے کا سبب ہو، یہ نامناسب ہے، اخلاقیات تحقیق کے خلاف ہے۔ میں ابھی کل ہی غالباً ایک تحریر پڑھ رہا تھا جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے گروپ میں ہی سینڈ کی گئی تھی، جو غالباً پہلے دن کا لیکچر تھا، اس کی تحریری رپورٹ تھی، جس میں ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ اقتباس کو نقل کرنے کے لیے کتنے جملے کم از کم ہونے چاہیے۔ وہ غالباً 7 لائنوں کا آپ نے ذکر فرمایا کہ 7 لائنیں جو ہیں وہ اس میں اقتباس میں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں آج کی جو جدید ریسرچ ہے یہ اصول بالکل ایسے ہی ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک چیز وہ ہے کہ جو مناسب ہے، جائز ہے، اور ایک ہوتا ہے جو بہتر ہے۔ بہتر انداز کیا ہے؟ آپ لمبے لمبے جملے نہ لکھیں، لمبے لمبے اقتباس نہ لکھیں، آپ اس تحقیق کا نچوڑ پیش کریں، اس اقتباس کا نچوڑ پیش کریں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا جس سے آپ کے سامنے یہ گتھی بالکل سلجھ جائے گی، یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں مقالہ میں نقلیں طویل نہ ہو، طویل نقل کی اجازت نہیں ہے، محض اقتباسات ہی آج اکثر مقالے دیکھتے ہیں، اقتباس ختم ہوتا ہے، دوسرا اقتباس شروع ہو جاتا ہے، تیسرا اقتباس ختم ہوتا ہے، چوتھا شروع ہو جاتا ہے۔
تو یہ مقالہ نہیں ہوتا، یہ کاپی پیسٹ ہوتا ہے، یہ تو کسی کمپوزر کو دے دیں وہ بھی کر لے گا، تو پھر ہمارا وہ علوم اسلامیہ کے جو ہم نے 9 سال گزارے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ جو ہم نے تحقیق کی اس کا پڑھنے والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو کاپی پیسٹ ہی ہوا نا، کہ ہم نے مکمل طور پر کاپی کیا اور کاپی کر کے نقل کر دیا۔ تو اس چیز سے بہت زیادہ حد درجہ احتراز اور اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، طویل نقل نہ ہو بلکہ مختصر اقتباسات ہوں، جتنا ہو سکیں۔ زیادہ سے زیادہ گنجائش 7 سطروں کی ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اگر ہوگی تو وہ ریسرچ تھیسس کہلائے گا ہی نہیں۔ اور پھر اس میں بھی ایک چیز ضروری ہے، اب دیکھیں کہ ہمارے تھیسس کے ابواب ہوتے ہیں، باب اول، پھر فصل اول۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ فصل اول کے بعد ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ہیڈنگ لگائی جاتی ہے۔ فصل اول کے بعد فوری طور پر ہیڈنگ لگانا یہ اخلاقیات تحقیق کے خلاف ہے۔ آپ نے فصل اول لکھی، اب آپ اس فصل اول کے تمہیدی کلمات کے طور پر کم از کم کوئی 5 سطور پر مشتمل پیراگراف تو لکھیں، جس سے معلوم ہو کہ آپ کی اپنی تحریر کیا ہے۔ مقالے میں 2 ہیڈنگز کو اکٹھا لکھنا یہ غلط تصور کیا جاتا ہے، اور اس بات پہ یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مقالہ جات کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ 2 ہیڈنگز اکٹھی نہ ہوں بلکہ دونوں ہیڈنگ کے درمیان مناسب فاصلہ ہو اپنی تحریر کا۔ یہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر اور پھر اسی طرح سے اس سے بھی اگلا جو لیول ہے وہ اور ایک اور ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ طویل نقل جو ضرورت موضوع سے زیادہ ہو، موضوع سے ہٹ کر ہو، وہ نامناسب ہے، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک لمبا سارا پیراگراف ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ اس پیراگراف میں یہ جو پہلی 4 لائنیں ہیں، یہ 2 اور 6 لائنیں، یہ پہلی 6 لائنیں صرف اور صرف تمہید ہے۔ یہاں سے موضوع کا آغاز ہوا اور یہ 6 لائنیں تمہید پر مشتمل ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم ابھی جو پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، جہاں سے پیراگراف کا آغاز ہوتا ہے یہ آخری لائن سے کہ ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں، اسی زمانے میں شیخ الاسلام نظام الدین نے بیعت عام کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ گناہگار لوگ ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقبال کرتے اور آپ علیہ الرحمہ ان سے توبہ کراتے تھے اور انہیں اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیتے تھے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ذرا بتائیے یہ کتنی لائنیں ہیں؟ 2 لائنیں ہیں۔ یہ 2 لائنوں پر مشتمل اقتباس ہے۔ آگے دیکھیے، یہ مکمل بیانیہ جو تقریباً 4 صفحات پر مشتمل ہے، ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں یہ 4 صفحات پر مشتمل بیانیہ دیا ہے۔ اس کے اختتام پر ضیاء الدین برنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو خراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں۔ اب کیا کیا؟ اس 4 صفحات کے اقتباس میں سے شروع والی 2 سطریں لے لیں یا درمیان میں سے 2 سطریں اخذ کر لیں جو پورے موضوع کو کور کر رہی ہوں، موضوع کو سمجھانے کے لیے ہوں۔ بیسیکلی یہ آرٹیکل چل رہا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے جو ہم اثر تھے ان کی نگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ، یہ اس حوالے سے آرٹیکل چل رہا ہے۔ اب وہ 4 صفحات پر مشتمل خواجہ صاحب کے بارے میں انہوں نے تحقیق کی اور 4 صفحات میں انہوں نے آپ کے فضائل و مناقب ہی بیان کیے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا؟ درمیان سے 2 لائنیں لے لیں اور اس کے بعد آخر میں لکھا کہ مکمل بیانیہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کے آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف 1 لائن کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے شیخ نظام الدین کو اس آخر زمانہ میں جنید اور بایزید کی مثل پیدا کیا تھا۔ اب آپ نے اس مثال کو دیکھا، آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ 4 صفحات پر مشتمل بیانیے سے کتنی لائنیں دی گئیں بطور اقتباس؟ صرف 3 لائنیں، صرف 3 لائنیں۔ نیچے اس کا جو حوالہ ہوگا، میرے خیال میں شاید حوالہ یہاں پہ اس سلائیڈ میں نہیں لایا گیا، اس حوالے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس حوالے کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں بریکٹ میں لکھتے ہیں ملخصاً، یعنی یہ خلاصہ ہے صفحہ نمبر 33 سے لے کر صفحہ نمبر 37 تک، یعنی یہ اتنے صفحات میں سے یہ باتیں خلاصتاً لی گئی ہیں۔ یہ اصول جو ہے ریسرچ کا، یہ اس وقت سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس طریقے کے مطابق آپ ریسرچ کریں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کی ریسرچ کو وہ جھٹلا سکے یا آپ کی تحقیق کو معیاری قرار نہ دے۔ اب آپ کے سامنے مثال پیش کی گئی، طویل نقل نہیں ہونی چاہیے۔
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ 4 صفحات جو تاریخ فیروز شاہی میں ضیاء الدین برنی نے لکھے ہیں ان میں سے ایک ایک حرف آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ایک ایک حرف خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے کو آگاہ کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی مقصد ان 3 لائنوں سے بھی پورا ہو چکا ہے۔ اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ نظام الدین کو آخر زمانہ میں جنید اور بایزید کی مثل پیدا کیا تھا، اس ایک جملے کے اندر وہ ساری باتیں خود بخود آ گئی ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم لمبے لمبے اقتباسات جو ہے وہ نقل کرتے رہیں۔ تو یاد رکھیں تحقیق میں جو ہم دوسرا اخذ مواد والا تحقیقی ضابطہ پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں تحقیق کے ضابطۂ اخلاق میں اقتباس طویل نقل کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور یہی تو فن ہے کہ آپ کیسے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں، یہی تو فن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ محقق کہلائے جائیں گے، وگرنہ کاپی پیسٹ تو میں نے بتایا کمپوزنگ والے کمپوزر کو دے دیں کہ یہاں سے یہاں تک کاپی کر دیں، وہ کرتا چلا جائے گا اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو فن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک مفصل چیز کو کیسے ریسرچ کے پیرائے میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کا ایک تھیسس ہوتا ہے 100 صفحات پر مشتمل یا 120 صفحات پر مشتمل، وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسے مزید پھیلانا چاہے، اسے مزید وسیع کرنا چاہے تو اس 120 صفحے میں سے 300 صفحے کی ایک کتاب مرتب ہو جائے، وہ اس انداز کا ہونا چاہیے، اور اس انداز کا اس طریقے کے ساتھ بن سکتا ہے جو کہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب دوسری چیز اخذ مواد میں کہ اگر ہم اقتباس درج کرتے ہیں تو اقتباس درج کریں تو ضروری ہے کہ جب آپ اقتباس تحریر کرتے ہیں تو اسے واوین یعنی انورٹڈ کوماز میں ذکر کریں۔ جو انورٹڈ کوماز ہوتے ہیں نا، آپ نے اقتباس کو ہمیشہ اس میں لکھنا ہے تاکہ فرق ہو سکے کہ یہ تحریر آپ کی تحریر سے الگ ہے، یہ آپ کی تحقیق نہیں ہے بلکہ کسی اور کی تحقیق ہے۔ بنیادی طور پر ریفرنس بھی ہوتا ہے، ریفرنس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے، لیکن اسے انورٹڈ کوماز میں یا واوین میں اقتباس کو درج کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی پہلی نظر میں دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ یہ حصہ آپ کا نہیں ہے، یہ حصہ کسی دوسرے کا ہے، یہ آپ نے کسی کو دلیل بنا کے یہاں پہ پیش کیا ہے۔ تو اقتباس نقل کرتے ہوئے ریسرچ کا تحقیق کا ضابطۂ اخلاق ہے کہ اقتباس کو واوین یعنی انورٹڈ کوماز میں درج کریں، اور اگر استدلال کرتے ہیں جیسے میں نے پچھلی مثالیں دی تھی فقہائے احناف اور حنابلہ کی، تو وہاں پہ پھر انورٹڈ کوماز کی ضرورت نہیں ہے، صرف حوالہ ہی کافی ہے، آپ حوالہ دے دیں گے، انورٹڈ کوماز کی وہاں پہ ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تو اخذ مواد میں اگر اقتباس ہو تو واوین میں درج کیا جائے گا، اگر استدلال ہو تو واوین کا نہیں ذکر ہوگا بلکہ اسے ویسے ہی درج کیا جائے گا لیکن حوالہ دیا جائے گا۔ اب یہاں میرا آپ سے سوال ہے جو کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ پہلی سلائیڈ میں غالباً میں نے ذکر کیا کہ اقتباس ہو تو اسے من و عن حرف بحرف نقل کیا جائے گا، ایسے ہی ہے، حرف بحرف نقل کیا جائے گا۔ اب میرا سوال ہے کہ اگر آپ اقتباس دیکھتے ہیں، آپ نے اقتباس میں کوئی غلطی دیکھی، آپ کو معلوم ہو گیا کہ اقتباس کے اندر غلطی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ غلطی ہے، تو اس صورت میں کیا من و عن اقتباس کو نقل کیا جائے گا یا محقق کو اس اقتباس میں کوئی نہ کوئی اضافہ یا کمی بیشی کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس سوال کا جواب آپ مجھے دیں جی، کوئی بھی، اینی ون، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق۔ لگتا ہے میرا سوال سمجھ نہیں آیا۔ سوال یہ ہے، دوبارہ سن لیجئے، کہ اگر آپ اقتباس نقل کرتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ اقتباس کو من و عن حرف بحرف نقل کیا جائے گا، سوال یہ ہے اقتباس کے اندر غلطی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے یہ غلطی ہے، اب کیا کریں گے؟ کیا اسے غلط ہی ذکر کر دیں گے یا اسے صحیح کریں گے؟ جی آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ مقالے میں درست کر دیں، یہ ٹھیک ہے، ایک موقف آیا کہ مقالے میں درست کر دیا جائے، نہیں کر سکتے، علماء میں اختلاف ہے۔ حاشیہ، جی من و عن درج کیا جائے گا اور اس کے بعد حاشیہ نقل کر دیا جائے گا۔ یہ سوال بیسیکلی ایڈ ہی اس لیے کیا ہے کہ
کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں بولتا رہوں اور آپ عالم غنودگی میں چلے جائیں. تو اس لیے یہ سوالات میں نے اور بھی ایڈ کیے ہیں. جاگتے رہنا ہے, منزل ابھی دور ہے. جی جی, نقل حرفی کی بجائے نقل معنوی کر سکتے ہیں. یہ 4 موقف ہمارے سامنے ہے. یہ ہوتا ہے جب محققین کی جماعت مل کر بیٹھتی ہے تو یہ 4 چیزیں ہمارے سامنے آئیں. پہلی چیز نقل حرفی کر دیا جائے. دوسری چیز اگر غلطی کا علم ہو چکا ہے تو غلطی کی اصلاح کر دی جائے. اور تیسرا موقف تھا کہ اسے غلطی کی اصلاح نہ کی جائے, اقتباس نقل کر کے حاشیے میں غلطی کی اصلاح کر دی جائے. اور چوتھی چیز ہے کہ نقل حرفی نہ ہی کیا جائے, نقل معنوی کر لیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا درست جواب ہمیں کیا ملتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر اقتباس میں غلطی ہے تو غلطی 2 طرح کی ہو سکتی ہے. غلطی 2 قسم کی ہو سکتی ہے. ایک تو غلطی ہوتی ہے کمپوزنگ کی, کتابت کی غلطی, جو آج کل عام پائی جاتی ہے, جگہ جگہ پہ پائی جاتی ہے کمپوزنگ کی غلطی, کتابت کی غلطی. دوسری غلطی ہو سکتی ہے مصنف سے کوئی تسامح ہوا ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مصنف سے کہاں پہ تسامح ہوا ہے. اس لیکچر کی تیاری میں پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک مقام پہ لکھا, مقدمہ تدوین فقہ میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ فلاں سے اس اقتباس میں ایک جگہ پہ کوئی نہ کوئی تسامح ہوا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی مثال بھی پیش کی ہے. تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں مصنف سے تسامح ہوا ہوگا. تو دیکھیں, اگر تو مصنف سے تسامح ہوا ہے پھر تو آپ اقتباس کے اندر اقتباس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. اگر مصنف کی غلطی ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کتابت کی یا کمپوزنگ کی غلطی نہیں ہے بلکہ مصنف سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے, تسامح ہوا ہے, تو اس صورت میں آپ اقتباس کو من درج کریں گے اور اپنی جو رائے ہے اسے فٹ نوٹ میں حاشیے میں درج کریں گے کہ میرے نزدیک مصنف سے یہاں تسامح ہوا ہے, یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے ہونی چاہیے. یہ درست طریقہ ہے. اور دوسری چیز کہ اگر کمپوزنگ کی غلطی ہے اور آپ نے دیکھ بھی لی کہ یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے تو اسے تحقیق کر لیں کہ واقعی کمپوزنگ کی غلطی ہے بھی یا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جتنا کتابوں پہ کام کیا یا جتنا میں سمجھا, بسا اوقات کام کرتے کرتے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے, لیکن جب کسی لغت سے رجوع کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ غلطی نہیں ہے. اس طرح کا لفظ بھی لغت میں پایا جاتا ہے. ہمیں کوئی نیا لفظ لگتا ہے, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کمپوزنگ کی غلطی ہے, لیکن ہوتی نہیں ہے. میں نے خاص طور پہ شاعری کی 4 کتابوں پہ کام کیا, کلاسیکل شعراء کی. اس میں اس چیز کا بہت زیادہ میرے سامنے چیز آتی رہی کہ جہاں بھی اردو کا کوئی نیا لفظ آتا, ذہن ہوتا تھا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, لیکن حقیقت میں وہ ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آئندہ کا لفظ ہے, آئندہ, یہ کس کے ساتھ لکھتے ہیں, حمزہ کے ساتھ یا کے ساتھ؟ حمزہ کے ساتھ. لیکن لغت میں آپ دیکھیں گے کہ یا کے ساتھ بھی موجود ہے. اب وہاں پہ آپ صحیح نہیں کریں گے, بلکہ لغت میں اگر ہے تو ویسے لکھیں گے. اس طرح کی چیزیں بے شمار الفاظ ہیں کہ جو ہمارے نزدیک غلطی ہوتی ہے لیکن غلطی ہوتی نہیں ہے. تو اگر تو اقتباس کے اندر مصنف کی جانب سے تسامح ہوا ہے تو آپ پھر بھی اقتباس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے, بلکہ نیچے حاشیے میں لکھیں گے کہ میری رائے میں مصنف سے تسامح ہوا ہے. اور اگر ایسی کوئی غلطی ہے تو آپ کلیئر کریں گے, آپ تحقیق کریں گے, کیونکہ آپ محقق ہیں. تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں لفظ واقعی غلط ہے تو آپ اس غلطی کو دور کر دیں گے, بشرطے کہ وہ لفظی غلطی ہو یا کمپوزنگ کی غلطی ہو. اچھا, اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں قرآنی آیت, کہ قرآنی آیت میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اسے غلط نہیں لکھا جائے گا بلکہ درست انداز میں ہی لکھا جائے گا, کیونکہ قرآن پاک کو اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے اعراب وغیرہ کی تو اس غلطی کو غلط انداز میں لکھنا بھی غلط ہے. قرآنی آیت کو صحیح انداز میں, درست انداز میں ہی لکھا جائے گا اور تحریر کیا جائے گا. اب یہ سوال ایک اور ہے کہ آپ کسی کتاب کو پڑھ رہے تھے, مثال کے طور پر ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتاب ہے محاضرات حدیث, آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, آپ نے وہاں سے ایک حدیث کو دیکھا, ایک حدیث کو پڑھ لیا. اب آپ اس حدیث کا حوالہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, اور حوالہ تلاش کرنے کے لیے آپ سیاہ ستہ اور دیگر کتابوں کو چھان لیتے ہیں, لیکن آپ کو وہ روایت نہیں ملتی.
بے عینی ہی روایت کے وہ الفاظ آپ کو نظر نہیں آتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب کس کا حوالہ دیں گے؟ میرا سوال یہ ہے، کیا محاضرات حدیث میں سے اس حدیث کا ریفرنس کافی رہے گا، جب کہ وہ حدیث کسی معروف کتاب میں تلاش بسیار کے باوجود آپ کو نہیں ملتی؟ ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، اتنی سوچنے کی بات تو نہیں ہے۔ محاضرات حدیث، سوال سمجھ آیا میرا؟ محاضرات حدیث کتاب ہے یا کوئی کتاب لے لے، آپ نے اس میں حدیث پڑھی، آپ اس حدیث کو تلاش کرتے ہیں، آپ کو اس حدیث کا کوئی اور حوالہ نہیں ملتا، تو ظاہری بات ہے محاضرات حدیث والے نے کسی نہ کسی کتاب سے تو پڑھی ہوگی، آپ کو اس حدیث کا حوالہ کہیں سے نہیں ملا، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا اس حدیث کو درج کر کے صرف محاضرات حدیث کا ذکر کر دیں گے، یا اس حدیث کو درج ہی نہیں کریں گے؟ آسان طریقہ تو یہ ہے، بندہ کہ یار چھوڑو کوئی اور کام لے لے۔ جی ویسے ایسا ہو نہیں سکتا اصولی طور پہ کہ تلاش کیا بھی جائے اور نہ ملے، یا ہو سکتا ہے؟ اتنے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں آج کے دور میں، محاضرات حدیث والے محقق ہیں اور بھی دیگر جتنے بھی ہیں، یا تو ہوگا کہ انہوں نے حدیث کے مفہوم کو بیان کر دیا ہے، یا اس کے مفہوم کی طرح کی کوئی اور حدیث مل جائے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر تو ایسا ہوگا کہ حدیث آپ کو کہیں سے ملتی ہی نہیں ہے، حدیث آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملتی، تو اس صورت میں آپ اس حدیث کو کیسے اتھینٹک طور پہ صرف بعد والی کسی کتاب کے ریفرنس کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر تو حدیث کا ریفرنس یا اس جیسے مفہوم کی کوئی روایت نہیں مل رہی، تو آپ آج کی 14ویں صدی کے یا 20ویں صدی کے 21ویں صدی کے کسی مصنف کی کتاب سے کیسے اس حدیث کا ریفرنس کوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس حدیث کے الفاظ کی طرح کے یا مفہوم کی طرح کی کوئی اور حدیث مل جائے، آپ کو بعینی ہی وہ الفاظ نہیں ملے، آپ کو کوئی نہ کوئی اور الفاظ حدیث کے مل گئے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ پہلے حوالہ دیں گے ثانوی کتاب کا، جو اردو کی کتاب ہوگی جس میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، اس کا حوالہ درج کرنے کے بعد آپ نیچے حاشیے میں جائیں گے، حاشیے میں فٹ نوٹ میں لکھیں گے کہ یہ حدیث میں نے تلاش کی، تلاش بسیار کے باوجود مجھے یہ روایت ان الفاظ سے نہیں ملی، مجھے جو حدیث کے الفاظ ملے ہیں وہ یہ ہیں، وہ آپ نیچے حاشیے میں درج کر دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اپنے تھیسس کا کام کر رہا تھا، تو میرے ساتھ ایسا ہوا ایک موقع پہ کہ یہ قرات خلف الامام کے بارے میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف پیش کر رہا تھا، تو وہاں پہ یہ آخر میں بالکل حدیث لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد لکھا فوائد الفواد میں کہ من قرأ خلف الامام ففی فیہ کث، اس کا معنی ہے کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کے منہ میں خاک ہو۔ جتنے سورسز سے اس سے تلاش کیا، اس کا حوالہ نہیں ملا۔ انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے درج کی تھی، البتہ جب یہ حدیث تلاش کی گئی تو اس کو درج کرنے کا طریقہ یہ ہوگا جو آپ کے سامنے ہے کہ بعینہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکی، البتہ ملتے جلتے مفہوم کی روایت موطا امام محمد میں مذکور ہے، جو کہ روایت ہے لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا، یہ روایت ہے جو نیچے حاشیے میں درج کی جائے گی۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی بعینہ ہی وہ الفاظ نہ ملیں، آپ کو مفہوم مل جائے، اس کا مفہوم تھا کہ اس کے منہ میں خاک ہو، یہاں اس کا مفہوم ہے کہ اس کے منہ میں کنکر ہوں، تو مفہوم تقریباً ایک ہے، تو اس لیے اس قسم کی روایت جو ہے وہ آپ اس انداز میں ذکر کریں گے جو کہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی جانب عموماً توجہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں، آپ کی فیلڈ عربی ہے، آپ کے سامنے عربی کا کوئی اقتباس آیا، آپ نے ترجمہ کر لیا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی انگلش اتنی اچھی نہ ہو کہ وہ انگلش کے اقتباس کا ترجمہ کر سکے، ہو سکتا ہے کسی کی فارسی اتنی عمدہ نہ ہو کہ فارسی کے اقتباس کا ترجمہ کر سکے، اور ریسرچ میں ضروری ہے کہ آپ ترجمہ کریں۔ اگر انگلش عبارت ہے ترجمہ کریں، عربی عبارت ہے ترجمہ کریں، فارسی عبارت ہے ترجمہ کریں۔ اب آپ ترجمہ کرتے ہوئے کسی سے رہنمائی لیتے ہیں، کسی کتاب سے دیکھ لیتے ہیں، یا کسی سے پوچھ لیتے ہیں، یا کسی استاد سے، کسی دوست سے ہیلپ لے لیتے ہیں،
تو یہ ضروری ہے اخلاقیات تحقیق میں کہ اگر آپ کسی عبارت کا، خواہ وہ 3 لفظی عبارت ہو، آپ اس کا ترجمہ بھی کسی سے کروا رہے ہیں تو ترجمے کے ساتھ نیچے فٹ نوٹ میں، حاشیے میں لکھیں گے کہ یہ ترجمہ میرا ذاتی نہیں ہے بلکہ میں نے فلاں پرسن سے، فلاں شخص کی مدد سے لکھا ہے۔ یہ اخلاق ہے تحقیق کے اندر، اور اس کی وجہ سے انسان بے شمار چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ وائوے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، وائوے میں آپ سے اس نے پوچھ لیا بھی آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ نے کہا نہیں آتی۔ اس نے کہا عربی نہیں آتی تو آپ نے عربی عبارت کا ترجمہ کیسے دے دیا؟ پھر آپ کہیں گے نہیں جی میں نے تو فلاں سے پوچھ کے لکھا ہے۔ وہ فلاں سے پوچھ کے لکھا ہے تو اس کا نام کہاں ہے؟ اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو یہ تحقیق کے اندر اخلاق میں شامل ہے یہ بات۔ اگر آپ تھیسس کے اندر کسی سے ترجمے کے اندر بھی تھوڑی سی رہنمائی لیتے ہیں، آپ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اسی طرح سے ثانوی کتاب میں کوئی چیز ہے، یہ ثانوی اور بنیادی کتاب کی وضاحت لیکچر کے آخر میں آپ کے سامنے کی جائے گی۔ ثانوی کتاب میں کوئی چیز ہے، آپ نے رہنمائی لی، یعنی آپ فقہ کے موضوع پر کوئی بات، کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں آئیڈیا کہ فقہ کے اس موضوع سے مجھے کہاں سے رہنمائی ملے گی۔ آپ ایسے ہی لائبریری میں گئے، وہاں سے محاضرات فقہ آپ نے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی کہ اندر آپ کو آپ کا اپنا ٹاپک نظر آ گیا یا اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی کتاب نظر آ گئی۔ اب اگر آپ کسی کتاب سے اتنی سی رہنمائی بھی لیتے ہیں کہ اس کتاب نے آپ کو منزل کی طرف جانے والے رستے پہ چلنا سکھا دیا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کتاب کا بھی ذکر کریں گے ریفرنس میں کہ مجھے اس کتاب کی جانب رہنمائی فلاں مصنف کی وجہ سے، فلاں کتاب کی وجہ سے ملی ہے۔ اور ثانوی کتاب کا حوالہ جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ آپ نے محاضرات حدیث میں سے کوئی حدیث لی تو آپ حدیث لیتے ہوئے اس محاضرات حدیث کا ریفرنس بھی دیں گے کہ اولاً میں نے یہ حدیث یہاں سے تلاش کی اور اس کے بعد میں نے امہات الکتب بخاری یا مسلم میں سے اس حدیث کو تلاش کیا۔ اسی طرح سے کوئی علمی معاونت ہو تحقیق میں یا عملی معاونت ہو، عملی معاونت یوں ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کسی لائبریری میں جاتے ہیں، کوئی کتاب ایشو کرواتے ہیں یا کوئی آپ کی کمپوزنگ کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پیسے لے کے کرتا ہے، اگرچہ لائبریرین کا یہ فرض ہے، لیکن اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ تحقیق کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی معاونت کا اعتراف کریں اور اظہار تشکر میں ان سب کا تذکرہ کریں کہ اس تحقیق میں میری فلاں نے معاونت کی ہے اور انہوں نے اس طرح سے اس تحقیق کو مکمل کرنے میں میرا ساتھ دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اس ریسرچ کے لیے ضروری ہیں۔ اور پھر یہ بات وہی کہ جو میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ صرف نقل نہ ہو بلکہ اقتباسات کے آغاز اور اختتام پر اپنے الفاظ کے ساتھ بات کی وضاحت بھی کی جائے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت ضرورت ہے آج کے اس دور میں ہمیں، خاص طور پہ وہ دورہ حدیث شریف کے طلباء جو اپنا تھیسس لکھ رہے ہیں یا ابھی لکھیں گے، کہ آپ نے اقتباس تو لے لیا، یہ تو آپ کی محنت نہیں ہے، آپ کی محنت صرف اتنی ہے آپ نے کتاب کو تلاش کیا، اقتباس درج کر دیا۔ اب آپ کا کام کیا بنتا ہے کہ آپ اس اقتباس کے آغاز میں اور اختتام میں اپنی جانب سے اگرچہ 2 سطریں ہی کیوں نہ ہو وہ تحریر کر دیں۔ وہ 2 سطریں کس انداز میں ہو سکتی ہیں؟ ان 2 سطروں کا انداز ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ شروع میں بیان کر دیں کہ ہم اس موضوع میں اس حوالے سے بیان کریں گے اور اس کتاب سے بیان کریں گے، فلاں کتاب کا مصنف فلاں انداز میں یہ بات یوں لکھتا ہے، اس کے بعد اقتباس آ جائے گا اور اقتباس لکھنے کے بعد آپ آخر میں لکھ دیں گے کہ مذکورہ بالا سطور سے یہ ثابت ہوا، اور آگے وہ نتیجہ بیان کر دیں گے جو آپ نے اس سارے اقتباس سے حاصل کیا۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے کہ صرف اور صرف آپ اسے کاپی نہ کریں بلکہ آغاز میں اور اختتام میں کچھ نہ کچھ اپنی جانب سے بھی اس موضوع کے مطابق چند جملے اضافی درج کر دیں۔ اب آتے ہیں مصادر اور مراجع میں فرق یا ثانوی اور بنیادی ماخذ میں فرق۔ جو مراجع ہیں انہیں ثانوی کہا جاتا ہے، جو مصادر ہیں انہیں بنیادی ماخذ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بنیادی اور ثانوی ماخذ کا جو تعین ہے یہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں جو پرانی کتاب ہے وہ بنیادی ہے، جو بعد والی کتاب ہے وہ ثانوی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بنیادی ماخذ کا یا ثانوی ماخذ کا امہات الکتب کا جو تعین ہے یہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کے موضوع کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر آپ کا موضوع ہے بر صغیر میں احیاء اسلام کی تحریکیں، تو اس میں آپ کے لیے جو بنیادی ماخذ ہوں گے
وہ احیاء اسلامی کے اوپر، تحریکوں کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، مولانا مودودی کی کتابیں ہیں یا اور جو سید قطب شہید کی کتابیں ہیں، وہ آپ کے لیے بنیادی ماخذ ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا موضوع اسی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں بر صغیر میں احیاء اسلامی کی تحریک میں امام بخاری کو بنیادی ماخذ بنا لیں، نہیں بن سکتے، کیونکہ امام بخاری کا بر صغیر کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو بنیادی ماخذ یا ثانوی ماخذ کا اعتبار کس اعتبار سے ہوگا؟ موضوع کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ موضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ موضوع کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایک بڑی خوبصورت تعریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جو یہاں آپ کے سامنے ابھی میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ مصادر وہ بنیادی کتب یا حصول مواد کے ذرائع ہیں جو کسی موضوع پر سب سے پہلے مرتب یا ترتیب دیے جاتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر سب سے پہلے جو مرتب کیے جائیں اس مواد کے ذرائع کو مصادر کہا جاتا ہے، اور بعد میں جو ان موضوعات کی وضاحت میں کوئی چیز آئے انہیں ثانوی ماخذ کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک آپ کے سامنے تفسیر کی مثال بھی ہے کہ تفسیر کے میدان میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی تذکرہ کریں تفسیر طبری کا، تفسیر کے میدان میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کا دار و مدار تفسیر طبری پر ہے۔ ابن کثیر ہو، امام فخر الدین رازی کی ہو، اور جتنی بھی ہیں، سارا کا سارا مدار تفسیر طبری پر ہے۔ تو تفسیر کے میدان میں مصدر کون سی کتاب بنے گی؟ تفسیر طبری۔ باقی بعد والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مرجع یا مراجع ہوں گے، اور ان کی حیثیت مراجع کے اعتبار سے ہوگی۔ اب تیسرا ہمارا 2 یا 3 پوائنٹ رہ گئے ہماری اس گفتگو کے۔ تیسرا آخری پوائنٹ ہے جو اشاعت مقالہ کے ضوابط اخلاق ہیں، یہ اتنے کوئی مفصل نہیں ہیں، چند ایک ہی ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ بغیر محنت فرد کا شریک مصنف بننا خلاف دیانت ہے، کہ آپ نے ریسرچ کی، اب آپ اس کو شائع کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس میں کسی فرد نے محنت نہیں کی اس کا نام لکھ دیں، تو یہ خلاف دیانت ہے، یہ دیانت کے اصولوں کے خلاف ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ محنت ہوگی تو شامل کیا جائے گا۔ ہاں، یہاں یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو آپ کے سپروائزر ہوتے ہیں، جن کے زیر نگرانی آپ کا تھیسس ہوتا ہے، یہ اصول ہے کہ جب آپ ریسرچ شائع کرتے ہیں اس میں سپروائزر کا نام بھی دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زیر نگرانی آپ نے کام کیا ہے، لہٰذا اس ریسرچ تھیسس میں ان کی محنت پہلے سے شامل ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس سے ماوراء ہوں گے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ان کی تو محنت نہیں ہوتی، محنت کچھ بھی ہو، ٹائم جو ہے ٹائم بھی محنت شمار ہوتا ہے، کسی نے ایک لمحہ بھی دیا ہے وہ بھی محنت ہے۔ تو اس لیے بغیر محنت اگر کوئی شریک مصنف بنتا ہے یہ خلاف دیانت ہے۔ اور دوسرا، آپ اپنے تھیسس کو، آرٹیکل کو شائع کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جس ادارے یا جس یونیورسٹیز کے تحت آپ نے اپنا مقالہ کیا ہے اس سے اجازت لی جائے گی، یا کم از کم اخلاقی طور پر اطلاع دی جائے گی۔ اسے کوئی کثر نفسی نہیں ہے، یا شان میں کوئی انسان کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہے، شان میں کمی نہیں آتی کہ انسان اگر تھوڑا سا ایک لیٹر لکھ کر اپنے ادارے یا یونیورسٹی کو یہ باور کرا دے کہ میں نے آپ کے تحت یہ ریسرچ کی تھی، میں شائع کروانا چاہتا ہوں، اطلاع ہی دینی ہے، اطلاع دے دے، تاکہ یہ اخلاقیات کے دائرے ہیں، اور اخلاقیات کے دائرے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بحیثیت فرد ہم سب کے لیے لازم ہوتی ہیں۔ یہ چند پہلو تھے جو اشاعت مقالہ کے حوالے سے تھے۔ اب چوتھا پہلو ہے اخذ موضوعات میں دیانت۔ اخذ موضوعات میں جتنی آج کل دھاندلی چل رہی ہے ریسرچ میں، وہ شاید ہی کسی اور جگہ پہ پائی جاتی ہو۔ ہوتا کیا ہے، اسلام آباد کو حصار مارکیٹ میں، لاہور میں اور مختلف مقامات پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیلنگ کرواتے ہیں، اور ان کا پیشہ ہے کہ عربی کا کوئی تھیسس اٹھایا، اس کو دیا، اور اسی عربی کا تھیسس اردو میں عنوان تبدیل کیا، مقالہ اپروو کروا لیا، ترجمہ کروا کے جمع کروا دیا۔ یہ دیانت کے خلاف ہے۔ اخذ موضوعات میں دیانت کیا ہے؟ انگلش تھیسس کا اردو میں عنوان دے کر ترجمہ کر دینا، یا عربی کا اردو میں عنوان بدل کر مقالہ لکھ دینا خلاف دیانت ہے، یہ پکڑا جاتا ہے، اور ایسے ایسے کیس ہوئے ہیں ڈگری منسوخ ہو گئی ہے۔ اب ہاں، یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر تو آپ نے اپنا مقالے کا عنوان ہی کتاب کا ترجمہ لیا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کا عنوان ہی ترجمہ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے عنوان ہی بدل کے دے دیا ہے اور آپ اس کے بعد میں ٹرانسلیشن کروا کے جمع کروا دیتے ہیں تو یہ دیانت کے خلاف ہے، اور اس سے اخذ موضوعات میں ضروری ہے کہ ہم دیانت کا پہلو اپنی جانب رکھیں اور دیانت کے پہلو کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ سب سے پہلا ٹاپک ہے۔ اگر ہم نے اسی کو ترک کر دیا تو پھر آگے بڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، آگے تحقیق کی جو راہیں ہیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گی۔ اب ہے متفرق اخلاقیات تحقیق۔ یہ چند ایک باتیں ہیں، 3 یا 4 پوائنٹ ہیں جو
عموماً ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ رائے سے اختلاف ہو تو احسن انداز میں ہو، دشنام ترازی، درست لہجہ، سخت رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تحقیق کے خلاف ہے۔ آپ نے رائے سے اختلاف کرنا ہے، اور اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھنا ہو اختلاف رائے کے حوالے سے، اگر رائے سے اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، میں نے زمانہ طالب علم میں پڑھی تھی کتاب ڈاکٹر مفتی عمیر محمود صدیقی کی، جو غازی یا قاتل کے نام سے ان کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، لیکن کمال الفاظ استعمال کیے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی شان کے ایسے الفاظ نہیں جس سے شان میں گستاخی ہو۔ تو یہ اختلاف کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ اختلاف کرتے کرتے آپ بھول جائیں کہ آپ محقق ہیں اور آپ جو ہے وہ بازاری لہجے میں یا کسی اور لہجے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک محقق کے اوصاف کے بھی خلاف ہے، اور یہ ریسرچ میں اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ سخت الفاظ، درست رویہ نامناسب ہے۔ دوسری جانب محترم و مکرم شخصیات کے اسماء کے ساتھ حسب موقع علیہ الرحمہ، رحمۃ اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ، ان کا استعمال ضروری ہے، اور اس میں جو رائج اصول ہے اسی کو لیا جائے۔ جیسے رائج ہے کہ انبیاء کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے، اسی کو لیا جائے۔ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جاتا ہے، اسی کو لیا جائے۔ اولیاء کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھا جاتا ہے، اسی کو لیا جائے۔ اگر آپ ریسرچ میں کتابوں میں لکھتے ہیں لوگ، ہمارا عقیدہ بھی اگرچہ ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ریسرچ میں ایسا جائز نہیں ہے کہ اگر آپ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لکھتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں گے تو یہ ریسرچ میں دیانت کے خلاف ہے، ریسرچ کے اصول کے خلاف ہے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ریسرچ میں ہوتا یہ ہے کہ جو مروجہ اصول ہے، کیونکہ میں نے پہلے ذکر کیا آپ کی ریسرچ آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہر جگہ پہ جاتی ہے، اور کوئی اس چیز کو دیکھ کر آپ کی ریسرچ پہ حرف یا اعتراض اٹھانے والا نہ ہو۔ خطابات اور القابات سے گریز کیا جائے، لمبے لمبے خطابات، القابات، اس سے گریز کیا جائے۔ ریسرچ میں خطابات و القابات کی گنجائش نہیں ہوتی، جو ادب کا دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے جناب، حضرت، اس کی اجازت ہے، لیکن لمبے چوڑے القابات یا لقب ذکر کریں گے یا نام ذکر کریں گے۔ نام اور لقب ایک جگہ پہ ہو جائے، دو جگہ پہ ہو جائے اکٹھے، لیکن بار بار نام اور لقب، نام اور لقب، نام اور لقب ذکر کرنا یہ درست رویہ نہیں ہوتا، یہ صفحات بڑھانے کے مترادف ہوتا ہے، اس سے گریز ضروری ہوتا ہے۔ مقالہ میں مذکور شخصیات کا اختصار کے ساتھ علمی تعارف کروایا جائے۔ آپ مقالہ لکھ رہے ہیں علم الفقہ پہ، آپ نے وہاں ذکر کر دیا کہ علامہ ابن جوزی نے فلاں لکھا، یا ابن جوزی کا کوئی ریفرنس دے دیا۔ اب ابن جوزی کا ریفرنس دینے کے بعد آپ نیچے حاشیے میں لکھیں گے ابن جوزی کون ہیں، 1 سے 1.5 لائن میں مختصر طور پہ ان کا نام لکھ دیں، ان کا متوفا لکھ دیں۔ سن ولادت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہو تو ٹھیک ہے، سن وفات کی متوفا لکھ دیں کس ہجری میں ہے، اور 1 یا 2 کتابوں کے نام لکھ دیں، اتنا کافی ہے۔ اسے ریسرچ کی زبان میں کہا جاتا ہے تراجم الاعلام، کہ جو علمی شخصیات آئی ہیں ان کے تراجم۔ تو جہاں مقالے میں علمی شخصیات کا ذکر ہو، اختصار کے ساتھ ان کا تعارف ضروری ہے۔ بہت اہم پوائنٹ، اکثر مدارس کے طلباء بلکہ یونیورسٹی کے طلباء بھی اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے پاس مقالے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، آیت، حدیث یا عربی قول۔ آیت لکھیں گے، آیت کے لیے فونٹ سٹائل الگ رکھیں۔ حدیث لکھیں گے، حدیث کے لیے فونٹ سٹائل الگ رکھیں۔ عربی قول لکھیں گے، عربی کے لیے فونٹ سٹائل الگ رکھیں۔ آیت کے لیے عموماً المصحف یا محمدی قرآن کی یا القلم قرآن پبلشر فونٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے لیے عموماً ثقل مجلہ آج کل یونیورسٹیز میں بڑا پسند کیا جاتا ہے، یا غالب بھی ایک فونٹ ہے جو ان پیج کے یوزر جو ہے وہ اسے رکھتے ہیں۔ ٹریڈیشنل عربک ایک فونٹ ہے جو عام عربی کے لیے، یا اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، آپ شروع سے طے کر لیں کہ آپ نے حدیث کے لیے ٹریڈیشنل عربک رکھنا ہے یا حدیث کے لیے ثقل المجلہ رکھنا ہے۔ تو یہ سارے فونٹ ہیں جو آپ کے لیپ ٹاپ میں ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ قرآنی آیت کو چھوٹی بریکٹ میں ذکر کیا جائے، جیسے یہ آپ کے سامنے مثال پیش کی گئی ہے۔ یہ بریکٹ ہے جو ہر سافٹ ویئر میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، ایک مرتبہ صرف پیٹرن بنانا ہے۔ قرآن ہے نا، قرآن کو خوبصورت انداز میں لکھا جائے۔ ذرا فائل قرآن پاک کی دکھائیے گا۔ یہ ہم نے 2018 میں جب میں لاہور میں شفٹ ہوا تو اقبال اکیڈمی ہے لاہور میں، جس کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر طاہر احمد تنولی صاحب۔ وہاں ایک دوست ہیں ہمارے جن کا نام ہے محمد یونس لطیف، بہت اچھے کمپوزر، بڑی اچھی ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں۔
میں نے ان نے اور ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم تیار ہوئی جنہوں نے مل کر قرآن پاک کو ریسرچ کے محققین کے لیے ہم نے یہ قرآن پاک کو ورڈ فائل میں کر دیا ہے۔ یہ ورڈ فائل میں پورا کا پورا قرآن پاک موجود ہے جو اتھینٹک ہے، جس میں اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پہ اعراب ہلے گا وہاں پہ فونٹ میں فرق آ جائے گا۔ آپ ایک اعراب ہلا کے دیکھیں گے فونٹ کا سٹائل بگڑ جائے گا۔ یہ پوری کی پوری ورڈ کی فائل ہے، یہ میں شیئر بھی کر دوں گا، جو لینا چاہیں اس کو لے سکتے ہیں مفاد عامہ کے لیے۔ دیکھیں الرحمن میں صرف اعراب ہٹایا، ایک سپیس دیں گے، اعراب ہٹائیں گے، فونٹ بگڑ جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہے۔ یہ پورے کا پورا قرآن ہے۔ اس میں سرچ کا آپشن ہے، کنٹرول ایف سے کریں گے، ورڈ میں ورڈ فائل ہے، کنٹرول ایف سے کریں گے تو آپ کوئی بھی یہاں پہ 3 حرف لکھیں گے، اس سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ میں ادھر سے سرچ کرتا ہوں، تو میں آپ کو اس کا ڈیمو بھی دے دیتا ہوں۔ یہ مثال کے طور پر کوئی حرف بتا دیں، قلم لکھ دیتے ہیں۔ جہاں جہاں کاف تا با کے الفاظ ہیں یہ 55 رزلٹ آئے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو کوئی آیت نہیں مل رہی، پھر اس میں آپ آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو آیت کے حوالے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سورت نمبر بھی لکھنی ہے، آیت نمبر بھی لکھنا ہے۔ ذرا ماؤس کے ساتھ دکھائیے گا، ہر پیج کے اوپر سورت کا نمبر الگ سے ہے، یہ پارہ نمبر ہے، ہر صفحے کے اوپر سورت نمبر بھی ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ ہے تو اس کا نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ ہے تو اس کا نمبر 2، ہر صفحے کے اوپر ہوگا۔ جہاں سے آپ اگر آپ اس ورڈ فائل کے اگر 200 صفحے پہ ہوں گے، وہاں پہ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ سورت کتنے نمبر والی ہے، آپ اس کے الگ سے سرچ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہیں سے آپ صفحے کے اوپر سے دیکھیں گے، آپ کو 2 نمبر سورت نظر آ جائے گی، اس کی آیت نمبر بھی نیچے لکھا ہوگا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک کے بعد آیت نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک فائل ایسی ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس فائل کو اپنے پاس رکھیں اور اسی فائل سے آپ قرآنی جو ہے جتنے بھی آیات دینی ہے اپنے تھیسز میں اسی فائل کو یوز کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کم از کم جو ہمارے قرآن کی آیات ہیں وہ صحیح ہیں، وگرنہ دیکھا گیا ہے اکثر ریسرچ تھیسز میں آیات ہی بگڑی ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ فونٹ ان کا صحیح نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو اصول ہے وہ میں نے ذکر کیا اور جس کے بارے میں ہم نے ابھی آگاہی بھی دی کہ کیا کیا جائے گا کہ آیت، حدیث، عربی قول کے فونٹ سٹائل میں فرق رکھا جائے اور قرآنی آیت کو چھوٹی بریکٹ میں ذکر کیا جائے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال بھی پیش کی جا سکی ہے۔ علامات ترقیم، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ضمن میں ایک بات یہ نصیحت سمجھ لیں، مشورہ سمجھ لیں جو آپ کو مستقبل میں کام آئے گی۔ یاد رکھیں، یہ میں اعتراف بھی کر رہا ہوں، یہ بات بتا بھی رہا ہوں۔ 2018 میں نے دورہ حدیث شریف جب میرا تھا، اس وقت مجھے لیپ ٹاپ کا استعمال نہیں آتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا لیپ ٹاپ کو کتنا یوز کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ اتنا آتا تھا جتنا شاید آپ کو آتا ہو، آن کر لیتے تھے، آف کر لیتے تھے۔ جب میں نے اپنا تھیسس کرنا چاہا تو میں نے ٹھان لی کمپوزنگ بالکل نہیں آتی، نہ میں آج تک کسی کمپوزنگ کے لیے کسی سینٹر کو، کسی کمپیوٹر سینٹر کو جوائن کیا یا کمپیوٹر سیکھنے کے لیے۔ میرا ماننا ہے یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ کرنے کی چیز ہے، پڑھنے سے نہیں آتا، کرنے سے آتا ہے۔ میں نے ٹھان لی کہ میں نے اپنی کمپوزنگ اپنے تھیسس کی خود اپنے لیپ ٹاپ پہ کرنی ہے۔ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں میرے بھائی پڑھتے تھے، ان سے عاریۃً لیپ ٹاپ لیا 3-4 ماہ کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے اور اس پہ کام شروع کر دیا۔ یقین جانیں جتنا مجھے زندگی میں، عملی زندگی میں اس کام کا فائدہ ہوا ہے، شاید ہی میں کہوں کسی اور جگہ پہ فائدہ ہوا ہو۔ میری یہاں سے فراغت ہوئی 2018 میں لاہور میں گیا قرآن پاک سنانے کے لیے۔ 1 مہینے بعد ہی غالباً رمضان تھا، اپریل میں فراغت ہوتی ہے، مئی جون میں رمضان تھا، تو وہاں پہ GNN گورنمنٹ نیوز چینل، ابھی اس کا آغاز ہونا تھا، وہاں پہ ان کی ویکینسیز آئیں، مجھے انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا کسی موضوع پر آپ، ایک موضوع دیا کہ آپ اس موضوع پہ چند جملے لکھیں، میں نے لکھے، انہوں نے کہا کمپیوٹر پہ لکھیں۔ اب میری پریکٹس تھی اپنا تھیسس لکھنے کی، میں ابھی بھی ٹائپنگ کرتا ہوں، دیکھ کے کرتا ہوں، لیکن اب ہاتھ چلتے ہیں تو خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے وہاں پہ وہ جملے لکھے، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یار جاب ہو جائے، کوئی نوکری مل جائے،
کیونکہ انسان جاتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کمپیوٹر کی اسکل کی وجہ سے میں یہاں سے دارالعلوم سے فارغ ہوا تو ساتھ ہی ایک اچھے پلیٹ فارم پہ مجھے جاب مل گئی، کیونکہ مجھے کمپیوٹر آتا تھا۔ یاد رکھیں علوم اسلامیہ کے فارغ لاہور میں جامعہ نعیمیہ ہے، جامعہ نظامیہ ہے، بڑے بڑے مدارس ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فارغ التحصیل علماء ملیں گے۔ آپ کے پاس کوئی ایسی اسکل ہونی چاہیے جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، وہ آپ کے پاس وقت ہے۔ میں نے اکثر یہ بات میں کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کر رہا ہوں، اکثر دیکھا ہے آج کل جو ٹرینڈ آ چکا ہے، آسانی لینی چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ آسانی انسان کو سست روی کا شکار بنا دیتی ہے۔ وائس ٹائپنگ سے میں نے دیکھا ہے بچے یا علماء اسٹوڈنٹس ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ وائس ٹائپنگ کو چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ سے دو خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی کیا، آپ کسی آفس میں جائیں گے نا کام کرنے کے لیے، وہاں پہ وائس ٹائپنگ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کہیں گے ذرا باہر چلے جائیں، میں نے ذرا وائس سے ٹائپنگ کرنی ہے، یہ آپ کون ہے بھائی، نہیں ہوگا۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، علامات ترقیم کا۔ میں نے جتنے تھیسس دیکھے ہیں جن کے میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ تھیسس وائس ٹائپنگ سے ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہم اس میں ایک کی ورڈز ہیں اس کو لگاتے ہیں تو وہ تھیسس خود بخود اس کے اندر سے سپیسیں اتنی ہوتی ہیں وہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ وائس ٹائپنگ نہیں ہے۔ ایسے تھیسس جو وائس کے ذریعے ٹائپ کرتے ہیں ان کے اندر علامات ترقیم کا خیال نہیں رکھا ہوتا۔ بندہ ٹائپ کرتا ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہاں پہ کوما ہے، کہاں پہ زیر ہے، کہاں پہ زبر ہے، کہاں پہ کیا۔ وہ وائس بول رہا ہے، بولنے والے گوگل کو کیا پتا یا کسی اور ایپ کو کیا پتا یہاں پہ کوما لگانا ہے، اور وہ لمبے لمبے جملے ہوتے ہیں، بعد میں جو پروف ریڈنگ کرتا ہے وہ بھی وہاں پہ کومے نہیں لگاتا، التزام نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے کے سارے تھیسس کی محنت وہ وائس ٹائپنگ کی وجہ سے پانی میں مل جاتی ہے۔ سہولت ہے لیکن اس سہولت کو ضرورت نہ بنائیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ٹائپ کریں، جتنا ہو سکتا ہے خود کریں، اس سے آپ کے اندر آپ کو ایسی ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کو ویسے نہیں آ سکتی۔ تو یہ مشورہ سمجھیں یا نصیحت سمجھیں، علامات ترقیم کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ علامات ترقیم سے مراد ہوتا ہے کہ کہاں پہ کوما لگنا ہے، کہاں پہ ڈیش لگنی ہے، کہاں پہ کیا، یہ ساری چیزیں۔ اور آخری چیز، تحقیق میں غیر جانبداری ہونی چاہیے۔ آپ سناپسز لکھتے ہیں، سناپسز میں ایک مفروضہ تحقیق ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تحقیق کی تو مفروضہ تحقیق جو ہم نے شروع میں قائم کیا تھا، رزلٹ قائم کیا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اب ریسرچ اس کے مخالف کہتی ہے، اب کیا کریں؟ وہ سناپسز کو تبدیل کر دیں۔ میں بھی شروع میں یہی سمجھتا تھا کہ سناپسز کو تبدیل کرنے کی وجہ سے آپ کا تھیسس ایکسیپٹ نہیں ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم نے پوچھا اور ہمیں معلوم ہوا کہ ریسرچ میں اگر آپ تحقیق کرتے کرتے مفروضہ تحقیق، جو سوال آپ نے شروع میں قائم کیا تھا کہ میرے نزدیک یہ چیز جائز ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اگر آپ ریسرچ کرتے کرتے اس کے خلاف چلے جاتے ہیں تو اسے بہت بہترین سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ نے غیر جانبداری کو اپنایا ہے۔ تو اس لیے ریسرچ کریں اور غیر جانبداری کے ساتھ کریں۔ تو وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، یہ چند باتیں آپ کے لیے کی گئیں۔ صرف آپ لوگوں کے 5 منٹ لینا چاہوں گا، کیونکہ میرا دوسرا جو ٹاپک تھا وہ تھا ریسرچ آرٹیکل کا، اور یہ میں نے خود ہی ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تھی اس حوالے سے۔ دیکھیں آپ لوگ ریسرچ کریں گے، اس ریسرچ کو لکھ کے نمبر مل گئے، تھیسس لگ گیا، ڈگری مل گئی، وہ تھیسس پڑھا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ریسرچ کریں اس نیت سے کہ آپ نے اس تھیسس کو اپنی عملی زندگی میں لے کے جانا ہے۔ عملی زندگی میں کیسے جائے گا کہ اگر آپ اس تھیسس میں جو ریسرچ کی ہے اس کو تحقیقی آرٹیکل کی شکل دے لیتے ہیں۔ اس وقت یونیورسٹیز میں جتنی آرٹیکل کی ضرورت ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، 2020-18 میں میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہوا تھا۔ 30 لڑکوں کی ایم فل کی تعداد تھی، لیکن ان میں کوئی بھی اہل سنت کے مسلک سے نہیں تھا۔ 2020 میں ہماری پی ایچ ڈی کی کلاس کا آغاز ہوا، 20 میں سے کوئی ایک بھی اہل سنت میں سے نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں آنے نہیں دیتے۔ یہ بھی عنصر ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہماری اس طرح سے تیاری نہیں ہوتی۔ کرائٹیریا کیا ہے؟ سب کی ایم اے ہو، آپ نے ڈگری کر لی، آپ کی ماسٹر ہو گئی، اس کے بعد انٹرویو ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہی پاس نہیں ہوتا، اور ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے کم از کم آپ اگر
5 علوم ہیں جو گائیڈ ملتی ہے ایم اے اسلامیات کی، اسے ایک نظر دیکھ لیں تو آپ کے لیے ٹیسٹ پاس کرنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں۔ ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے پھر انٹرویو میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آپ کا ایم فل کے ایڈمیشن سے پہلے ایک ریسرچ آرٹیکل بھی کسی مجلے میں، تحقیقی مجلے میں چھپا ہوا، تو آپ کو ایڈمیشن سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی، کیونکہ ایم فل لیول پہ جو بچے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں کسی کا بھی تحقیقی آرٹیکل نہیں ہوتا، یہ آرٹیکل کے نمبر ہوتے ہیں۔ تحقیق تو آپ نے کی ہے، تھیسس تو سب نے لکھنا ہے، تو کیوں نہ اس تھیسس کو اس انداز میں لکھا جائے کہ بعد میں اس سے آرٹیکل بھی بن سکے۔ اور آرٹیکل بنانا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، بس چند ایک چیزیں ہیں جن کو اپنے مد نظر رکھنا ہے اور آرٹیکل فوری طور پہ انسان کا تیار ہو جاتا ہے۔ آرٹیکل کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل کا عنوان ایسا ہو جو تھوڑا سا یونیک ہو، جدید ہو، اس میں جدت ہو۔ اور جدت ڈالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، عصر حاضر میں لگا لیں، ہر پہلو میں جدت آ جاتی ہے۔ عصر حاضر میں اس کا حکم، جدت آ گئی۔ عصر حاضر اندر ہو یا نہ ہو، جدت آ جاتی ہے آرٹیکل کے عنوان میں۔ عنوان کے بعد آرٹیکل کی ایک ایبسٹریکٹ ہوتا ہے جسے خلاصہ کہتے ہیں، جو تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، انگلش میں لکھنا ہوتا ہے۔ آسان طریقہ ہے آپ اردو میں خلاصہ لکھیں اپنے آرٹیکل کا، اسی کی بعد میں انگلش بنا لیں۔ انگلش بنانے کے لیے کسی ماہر کی مدد لے لیں، گوگل ٹرانسلیٹر سے مدد لے لیں، لیکن گوگل ٹرانسلیٹر سے مدد لیتے ہوئے ذہن کو حاضر رکھنا ہے، گوگل کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا کہ لکیر کے فقیر بن جائیں اور جو گوگل کہہ دے حق سچ مان کر اسی کو رقم کرتے چلے جائیں، تھوڑا بہت ڈکشنری سے بھی تلاش کر لینا ہے۔ اور جس طرح سے آپ تھیسس میں حوالہ جات لکھتے ہیں، اسی طرح آرٹیکل میں بھی حوالہ جات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ریسرچ جرنل کون کون سے ہیں۔ یاد رکھیں آرٹیکل چھپوانا ہو تو وائی کیٹیگری اپنا لازمی فوکس رکھیں کہ وائی کیٹیگری ریسرچ جرنل ہو۔ ایک ویب سائٹ ہے HJRS، یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کی ویب سائٹ ہے۔ اس کے اوپر آپ جائیں گے، وہاں پہ سرچ کا آپشن ہے، وہاں پہ سرچ کریں گے تو کسی بھی اس ویب سائٹ پہ سرچ کرنے کے ساتھ کسی بھی ریسرچ جرنل کے بارے میں آپ جان سکیں گے وہ کس کیٹیگری میں ہے، وائی میں ہے، ایکس میں ہے، ڈبلیو میں ہے، زی میں ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ HJRS ویب سائٹ کا نام ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل کن کن موضوعات کے آرٹیکل کن کن ریسرچ جرنلز میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ علوم القرآن کا آرٹیکل لکھتے ہیں، اس کے لیے ایک ریسرچ جرنل ہے کراچی میں ہے التفسیر، اس کا نام ہی التفسیر ہے، جہاں پہ تفسیر کے ریسرچ جرنل جا سکتے ہیں۔ آپ علوم القرآن پہ کوئی بھی ریسرچ جرنل لکھیں، وہاں بھیجیں گے، سب سے پہلے قبول کیا جائے گا۔ آپ خواتین سے متعلق کسی موضوع پہ لکھتے ہیں جدید مباحث میں، القواریر ریسرچ جرنل ہے وائی کیٹیگری میں، اس میں آسانی سے جا سکتے ہیں القواریر۔ آپ اگر سیرت کے کسی موضوع پر لکھتے ہیں، جہاد الاسلام پنجاب یونیورسٹی کا ریسرچ جرنل ہے جس میں آسانی سے سیرت سے متعلقہ موضوع چھپ سکتا ہے۔ اسی طرح سے تصوف کے موضوع پر لکھتے ہیں، الاحسان، الابحاث، احیاء العلوم، یہ 3 ریسرچ جرنل ہے جہاں تصوف کے موضوعات کے آرٹیکل بآسانی چھپ سکتے ہیں۔ اب تو دارالعلوم محمدیہ غوث بحیرہ شریف الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اپنا ریسرچ جرنل ہے العلوم کے نام سے، وہ بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے۔ آپ ریسرچ آرٹیکل لکھیں، ساتھ اپنے کسی محقق کا، سینئر اساتذہ کرام کا، یا جو آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی ہو ان کا نام لکھیں، آرٹیکل چھپوائیں۔ اور اس میں کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ اس پہ الگ سے بھی کوئی آپ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مصروفیات کے اوقات کے علاوہ میسج پہ، اس کے بعد پھر کال پہ اس کی مزید ڈیٹیل بتائی جا سکتی ہے کہ آرٹیکل لکھنا ہو تو کیسے، کس جگہ پہ، کس انداز میں چھپوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بہت ضرورت ہے۔ آرٹیکل خاص طور پہ ابھی سے اپنا فوکس بنا لیں۔ میں نے ایم فل کا اپنا تھیسس لکھا تھا اور میرے ساتھ جو 30 لڑکے تھے، اسٹوڈنٹ تھے ایم فل میں، اس وقت پی ایچ ڈی میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کا ایڈمیشن ہوا ہو 2020 میں۔ وجہ کیا ہے؟ پی ایچ ڈی میں وہ تجربے کے بھی نمبر ہوتے ہیں اور دیگر چیزوں کے بھی نمبر ہوتے ہیں، وہ نہیں تھا، ابھی فریشر تھے اور فریشر کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن مشکل سے ملتا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے ملا۔ وجہ کیا تھی کہ جس وقت پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے اس وقت میرے 2 آرٹیکل وائی کیٹیگری میں آلریڈی چھپے ہوئے تھے، ان آرٹیکل کے مجھے نمبر ملے اور میرا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔
میں نے ایم فل کا تھیسس لکھا، ابھی تک میرے ایم فل کے تھیسس میں سے 7 آرٹیکل وائی کیٹیگری ریسرچ جرنل میں چھپ چکے ہیں۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی میں پہلا عہدہ ہوتا ہے لیکچرر، یہ سرکاری طور پہ، اس کے بعد ہوتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر، اس کے بعد ہوتا ہے ایسوسیٹ پروفیسر۔ یونیورسٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے آپ کے 7 آرٹیکل پبلش ہوں، جو کہ اس وقت میرے پورے ہو چکے ہیں، اگرچہ باقی دیگر کرائٹیریا نہیں ہے لیکن ایک کرائٹیریا پورا ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے آرٹیکل کی تعداد بڑھائیں اور اس پہ لکھیں۔ اور اگر آپ کوئی کتاب سرچ کرنا چاہیں، یہ 1 یا 2 ہدایات ہیں آپ کے لیے، کوئی کتاب سرچ کرنا چاہیں، ایک ویب سائٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کی OPAC OPAC ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی آرٹیکل، کوئی بھی ریسرچ جرنل جو پنجاب یونیورسٹی میں موجود، آپ ہوتا ہے نا ریسرچ کرنی ہو، معلوم نہیں ہوتا یار اس موضوع پہ کتاب کہاں سے ملے گی، آپ OPAC ویب سائٹ پہ جائیں، سرچ کریں، اور سرچ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی بھی کتاب کا نام لکھیں گے تو اس کتاب کا نام لکھنے کے ساتھ آپ کو پوری تفصیل آ جائے گی، یہ کتاب اویلیبل ہے، اس کتاب کا کوڈ کیا ہے، کس لائبریری میں ہے، کہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ویب سائٹ آپ کے لیے میں نے واضح طور پہ بیان کی۔ علمی مواد جمع کرنے کا طریقہ، یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے بارے میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے، یہ خاص طور پہ دورہ فائنل والے جو طلباء ہیں ان کے لیے ہے، کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کی تحقیق کا طریقہ کیا تھا، اور یہ طریقہ ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس 1 سال پورا ہے، ابھی سے سوچ لیں آپ نے کس موضوع کے مطابق ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ وہ چلتے پھرتے جہاں اس موضوع کے متعلق کوئی اخبار کا ٹکڑا نظر آیا، کوئی کاغذ نظر آیا، کوئی کتاب نظر آئی، کوئی اور چیز نظر آئی، وہ اٹھاتے، اس کی تصویر لیتے، کاپی کرواتے۔ انہوں نے گھر میں اسپیشل ایک الماری مخصوص کی ہوئی تھی جس کے باہر لکھا ہوا تھا یہ علوم القرآن ہے، یہ علوم التصوف ہے، یہ علوم الحدیث ہے، یہ اصول الفقہ ہے۔ وہ سارے کے سارے ٹکڑوں کو اس الماری میں ڈالتے جاتے، اب جب لکھنے کا وقت آتا اس میں سے نکالتے اور لکھنا شروع ہو جاتے۔ مواد پہلے سے تیار ہوتا تھا۔ ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں ممبروں پہ، الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن ومن حیث وجدها فهو احق بها، لیکن ہم تلاش نہیں کرتے۔ حکمت کا کلمہ ہمارے پاس سے گزر جاتا ہے، ہم اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کے پاس موبائل ہے آج کے دور میں، موبائل سے مدد لیں۔ میں نے یہ لیکچر چلتے پھرتے تیار کیا ہے، اور ایسے ہی موبائل سے کتابوں سے اسکرین شاٹ لے کر مختلف چیزیں جو ہیں وہ تیار ہوئیں، اور اس کو بعد میں آج یا کل 2 دن لگا کے اس کو اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی ہے آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اور ابھی جو بچے کہتے ہیں ہمیں موضوع نہیں مل رہا، موضوع کا انتخاب مشکل ہے، یا جو کہتے ہیں یہ آخری بات، جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں چیز نہیں مل رہی، میں آپ کی انفارمیشن کے لیے ایسی بات ہے جو ابھی تک شاید ہی کسی کے علم میں ہو۔ ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب ہیں عبد الولی خان یونیورسٹی مردان میں اسسٹنٹ پروفیسر۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس بندے نے ریسرچ کی، تحقیق کی۔ ہم کہتے ہیں نا مواد نہیں ملتا، تحقیق کیسے کرے؟ اس بندے نے شوق تھا، تحقیق کی، اور ابھی اس کی کتاب ہمارے ادارے سے، جو میرا اپنا ادارہ ہے بصیرت پبلیکیشن، وہاں سے چھپنے جا رہی ہے۔ ابھی انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہو سکتا ہے وہ کتاب آ جائے، تحقیقات اسلامیات کے نام سے۔ اس کتاب میں ہے کیا؟ 1960 سے لے کر 2022 تک پاکستانی یونیورسٹیز میں ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک کے جتنے بھی تھیسز ہوئے ہیں ان سب کے عنوانوں کو اس ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے یہ تھیسز اس وقت کہاں موجود ہے۔ 28 موضوعات ہیں، تھیسز کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ 1,02,800 1,02,800 تھیسز اس بندے نے جمع کی ہیں، جو بھی پوری ایک کتاب ہے 700-800 صفحات کی، اور قریب چھپنے والی ہے اور آ بھی جائے گی۔ تو آپ اس سے دیکھیں، اس سے موضوعات لیں۔ اس میں سے کوئی موضوعات ایسے ہی ملتے ہیں، کسی موضوع میں ہوتا ہے کہ منتخب تفاسیر کی روشنی میں، تو منتخب تفاسیر میں جو اس نے تفاسیریں لی ہیں آپ اس کے علاوہ چھوڑ کر کوئی اور 2 تفاسیر لے لیں۔ یہی طریقہ ہے موضوعات کے سلیکشن کا، اور اسی کے مطابق جو ہے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ چند معروضات تھیں جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ امید ہے کہ یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے، اور اس کے مطابق ان ہدایات کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے ریسرچ تھیسز کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام۔